آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل ورکر کو تھریٹ ہے، ایک پولیٹیکل ورکر ہو یا عام ورکر ہو، ان کو قتل کی دھمکی مل رہی ہے، تو پھر ہماری یہ ریاست کیا کر رہی ہے؟ پھر ہماری یہ فوج، پھر ہماری یہ پولیس، پھر ہماری یہ سیکیورٹی ادارے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ میں نے جواب دیا، میں جاؤں گا، ہر قیمت پر جاؤں گا، کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا ہے۔ میرے اپنے گھر میں بھی ایک فاطمہ بیٹی ہے، میں اپنے گھر میں بھی ایک فاطمہ رکھتا ہوں، لیکن یہ رانی پور کا فاطمہ لوگوں، یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے، پاکستان کی بیٹی ہے۔ یہ انسانیت کو قتل کیا گیا، اور جس نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ایسے ظالموں کو چوک اور چوراہوں میں نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ اسکول جاتے ہوئے، مدرسہ جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے ہمارے بچیاں محفوظ ہو جائے۔ لوگوں، آپ صحافیوں سے کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ 2 سالوں میں صحافیوں پر 140 حملے ہو گئے۔ گزشتہ 5 سال پاکستان میں صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک 5 سال گزرے ہیں۔ مسنگ صحافی ہے، کئی مہینوں سے اغوا کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، روز دھمکیاں مل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جان محمد مہر، جس کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، میں جب بھی سکر آتا تھا تو لالا صاحب اور جان محمد مہر صاحب ہمارا استقبال کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کا اقرار۔ لیکن کیا جرم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حق بولنے اور سچ نکلنے کے علاوہ اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور آج دنیا میں آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 197 نمبر پر ہے۔ شرم کرنا چاہیے، افریقی ممالک سے بھی یہ پیچھے ہے، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، ان ممالک سے بھی صحافیوں کی زندگی اور صحافیوں کی عزت کی حفاظت کے حوالے سے یہ سب سے پیچھے ہیں پاکستان۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے، وارثین کو انصاف دیا جائے، اور آپ پریشان نہ ہو، سندھ پر گزشتہ 40 سالوں سے جو نظام مسلط ہے، جو اڈیرا شاہی ہے، جو ظالم جاگیردارانہ نظام ہے، جو جنگل کا قانون ہے، جو ڈاکو راج ہے، طویل عرصے سے سندھ پر ڈاکو راج ہے۔ اس ڈاکو راج کے اثرات یہی ہے کہ نہ جان محمد محفوظ، نہ آپ کی بچی فاطمہ محفوظ۔ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ہم عام لوگ، عام پاکستانی، رنگ اور نسل سے بالا تر، سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر اس معاشرے کو، اس سماج کو بچانے کے لیے، نسلوں کو بچانے کے لیے، بچیوں کو بچانے کے لیے، سکولز کو بچانے کے لیے، مساجد کو بچانے کے لیے، غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو بچانے کے لیے مل کر جدوجہد کرے۔ میں صحافی برادری کو اطمینان دلاتا ہوں
کہ قومی اسمبلی تو ختم ہوا ہے، سینٹ میں ہمارا ایک ممبر موجود ہے. انشاءاللہ جان محمد مہر کا مسئلہ جماعت اسلامی سینٹ میں بھی اٹھائے گی. جان محمد مہر کا مسئلہ جماعت اسلامی لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں بھی اٹھائے گی. میں صحافی برادری کے ساتھ کھڑا ہوں. یہاں بھائی موجود ہیں، یہاں بہنیں موجود ہیں. شدید گرمی میں پسینہ کا عالم ہے، آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، اور وہ جو قاتل ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں، اور قاتلوں کے سرپرست کہاں بیٹھے ہیں. اور اس پوری ڈاکو راج کو سنبھالا دینے والے بڑے بڑے اور افسر، بڑے بڑے افسر کہاں بیٹھے ہیں. وہ یقیناً ہنستے ہوں گے، ہماری اس جدوجہد کا مذاق اڑاتے ہوں گے. ہمارے یہ چند نعرے شاید ان پر اثر نہ کرے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اور وقت آئے گا کہ مظلوموں کا اور کمزور لوگوں کی یہ ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں عدل اور انصاف کے مطابق ان سب کو عبرتناک سزائیں ملے گی. میں ایک بار پھر آپ تمام شہید جان محمد کے وارثین کو، صحافی بھائیوں اور بہنوں کو، ان کے دوستوں کو اور احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خاموش نہیں رہنا ہے. اس وقت تک بولنا ہے اور چلنا ہے جب تک اس ملک میں انصاف کا بول، عدل کا بول بالا نہ ہو. میں اس الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ نہ سر جھکا کیجیے، نہ منہ چھپا کیجیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کیجیے. اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی کافی ہے کہ مشعل جلا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سائیں محترم محمد حسین مینتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ دعا کرا دیں گے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثى. اللہ جان محمد صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے قاتلوں کو سزا عطا فرما. ڈاکٹر عائشہ داریجو صاحب کے گزارش ہے مختصر خطاب کرے ادی